سب سے زیادہ اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے لیے جان دے دے. کمال کی بات یہ ہے، کوئی کافر اس پہ اشکال کر سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے جان دے دی تو اللہ نے تو جان ہی لے لی اس کی، اب کیا رہ گیا اس بیچارے کے پاس؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دے دینا، جو بارڈر پہ ہمارے فوجی دے رہے ہیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے جو عسکری طاقتیں ہیں نا، جہاں دفاع کی بات آئے ان کو سپورٹ کیا کرو. غلط کمنٹ جب میں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے. اس وقت پوری دنیا ہمارے کنٹری کے خلاف ہے، جتنی بھی بڑی عالمی طاقتیں ہیں. تو اس لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں نا، ان کو ہلکا نہیں لیا کرو، ان کو سپورٹ کیا کرو. غیرت دکھاؤ، بے غیرتی مت دکھاؤ. سیاسی اختلافات چھوڑ کے جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو. اس وقت جب چھتر لگیں گے نا سب کے، وہ لگ چکے ہیں، لیبیا میں بھی لگ چکے ہیں، عراق میں بھی لگ چکے ہیں، شام میں بھی لگ چکے ہیں. اور خدا کی قسم وہ چھتر کم ہیں جو میرے اور آپ کے لگیں گے، وہ سوچ سے بھی زیادہ ہیں. بھول جاؤ گے غزہ کو اور باقی ساری دنیا کو. آج کل نیوز آ رہی ہے نا، میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ ابھی بھی پاگل ہوئے ہیں، دماغ سیٹ نہیں ہے ان کا. جب بھی لڑائی ہوتی ہے اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہاں کا اسلام؟ میرے بھائی مسلمانوں کے لیے تو لڑ رہے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنی جان مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. تو ملک بچا رہے ہیں، اور یہ ملک بھی مسلمانوں کا ملک ہے. ایسے ایسے صحافی ہیں، اتنی غلاظت، اتنا گند پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں. اور ان میں میجورٹی وہ ہے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اتنی تلبیس، اتنا حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کیا جا رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں، بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہیں. کسی بھی ملک کی جب فوج کمزور ہوتی ہے نا، تو فوج کا نقصان نہیں ہوتا اتنا. پبلک گئی، بیڑا غرق. اور حیرت کی بات ہے، کئی اسلامی ملکوں کے حالات، ایران کا دیکھو کیا کیا ہے. تو یہ ایک ایک کر کے نمبر آئے گا سب کا پھر. خیر کہیں اور کو جا رہا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی، دماغ سے نکل گیا. نہیں میں وہ بات کر رہا تھا شادی کو چاہیے، دونوں کا الگ الگ سوچ ہوتی ہے. خیر تو سارا مسئلہ ہے برداشت کا. خواہشات پورا ہر ایک پوری کرنا چاہتا ہے. میں بتا رہا تھا شہید کی مثال، کہ شہید اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن ملتا کیا اس کو؟ اس کی تو جان ہی گئی. تو سب سے بڑا اشکال تو یہاں ہوگا، جس نے خدا کے لیے، اللہ کے لیے جان دی ہے، اللہ کے لیے جس نے قربانی دی ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ملا. اس سے تو اللہ نے جان ہی لے لی، تو رہ کیا گیا اس کے پاس؟ تو بھائی یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے، اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یا تو خدا ہے یا نہیں ہے. دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا. ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے نا، تو جنہوں نے منطق پڑھی ہے تو وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ اس کی اتنی صورتیں، یا تو یہ صورت ہوگی یا یہ صورت ہوگی. اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ. اس سے آدمی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. بھائی اس کی دو صورتیں ہی بن سکتی ہیں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا. جتنے امکانات ہوتے ہیں نا، اس کو آپ جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو اس کے پہلے جتنے بھی امکانات ہوتے ہیں ان امکانات کو کھول دینا چاہیے. جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ نا، تو اس میں یہ سوچا کرو اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ ممکن ہے، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. مثلا جمشید نے پیسے مانگے آپ سے، تو آپ نے اس کو پہلے ایسے نہیں اٹھا کے پکڑا دیا. آپ کہو یا تو میں اس کو پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا. اگر میں پیسے دوں گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لے کے بھاگ جائے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لے کے بھاگے، لے کے بھاگ گیا پھر تو گلی مک گئی، نہیں بھاگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں پروفٹ ہو سکتا ہے کاروبار میں پروفٹ نہ ہو۔ اگر کاروبار میں پروفٹ نہیں ہوا تو بھی بیڑا غرق، اور اگر پروفٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے جو اوریجنل پروفٹ ہے وہ یہ بتائے اور ہو سکتا ہے چھپائے۔ پھر اگر یہ اوریجنل پروفٹ بتائے گا تو ہو سکتا ہے 2-4 مہینے مجھے دے، اس کے بعد نہ دے، اور ہو سکتا ہے 2-4 مہینے بھی نہ دے۔ اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے، یہ تو ایک والی صورت ہے نا، اس کو توڑ رہے ہیں آپ، اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف یہی ہے کہ پیسے میرے محفوظ ہیں۔ ایک دم اینڈ پہ درست نتیجے پہ پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے؟ نتیجہ نکلا کہ نہیں دینے جمشید کو پیسے، نہیں آئی سمجھ میں بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تجزیہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جمشید پیسے مانگ رہا ہے، بزنس مجھے کما کے دے گا، یہ لے۔ او بھائی سارے امکانات پہ غور کرو، نہیں دیے پیسے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ناراض یا تو ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو اس کی ناراضی سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ناراضی سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے نقصان نہیں پہنچائے، نہیں پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقصان پہنچائے تو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے وہ سسرال سے اس کا تعلق ہے، یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ پیسوں کے نقصان سے زیادہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے غور کر لو، اور اگر ایسا نہیں ہے چل پتلی گلی سے نکل۔ اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا۔ تو ہر چیز میں یہ سوچا کریں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آئے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تم ہارٹ پیشنٹ ہو، کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، تو مرنے میں پھر یہ سوچ لیا کریں، جب ٹینشن ہو نا میں مر نہ جاؤں کہیں، تو آپ بولو یا تو میں واقعی مر جاؤں گا یا بالکل نہیں مروں گا۔ اگر مر گیا ختم کہانی، نہیں مرا تو آگے جا کے مر جاؤں گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو تجزیہ کیا کریں، یا تو یہ ہوگا یا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عمران خان جیل سے چھوٹ جائے گا، میں کہتا ہوں یا تو چھوٹ جائے گا یا نہیں چھوٹے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وغیرہ وغیرہ، اب میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرتا آگے۔ تو کیا ہو جائے گا، یعنی اس کا اینڈنگ پوائنٹ یہ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میں اور آپ مر جائیں گے، کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے، ویسے بھی کیا ہو جائے گا ہے بھائی، مر جائیں گے۔ وہ ایک چٹکلا ہے نا، روزے میں ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ لوگ، چائے تو پی نہیں سکتے۔ وہ ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے، وہ اینکر ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے، جا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس 2 بکرے تھے۔ اچھا میں نے یہ لطیفہ سنایا تو اس کے بعد سے یہ میڈیا پہ گھوم گیا، تو میں نے میڈیا سے نہیں اٹھایا تھا، لوگوں نے مجھ سے اٹھا کے آگے چلایا ہوگا۔ تو ایک آدمی کے 2 بکرے تھے، ایک کالا اور ایک سفید۔ ٹی وی کے جو اینکر ہوتے ہیں، جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی کچھ ہوتا ہے جا کے لوگوں سے پوچھنا، کیا ہوتا ہے وہ مسجد میں بتانا مناسب نہیں۔ تو وہ جا کے کہنے لگا یہ کالے والے بکرے کے بارے میں، کہا یہ بکرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بکرا ہے۔ اور یہ سفید یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی میرا ہے۔ اچھا بھائی اس کالے والے کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا گھاس کھلاتا ہوں۔ نہیں، نے کہا ان دونوں بکروں کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہا کالے والے کو کہتے گھاس، اور سفید کو کہہ رہے اس کو بھی گھاس۔ ان دونوں کو تم نہلاتے ہو؟ کہتے کالے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا سفید والے کے بارے میں؟ اس نے کہا بھائی کالے والے کا بتا دے پہلے۔ کہہ رہے ہاں نہلاتا ہوں، اور کہہ رہے سفید کو، کہہ رہے اس کو بھی نہلاتا ہوں۔ اچھا بھائی ان کو چرانے کے لیے، ٹہلانے کے لیے لے کے نکلتے ہو کہ تو کالے والے کی بات کر رہا ہے سفید والے کی بات کر رہے ہیں؟ کالے والے کا بتاتے، کہہ رہے ہاں ٹہلاتا ہوں، اور سفید کہہ رہا ہے اس کو بھی ٹہلاتا ہوں۔ جن لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے نا،
وہ اس طرح پاکستان میں ویلے بہت ہیں، میں نے دیکھا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ کتنا فارغ ہے، تو اور پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے روزگار نہیں مل رہا. بھائی تیرے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ تو فارغ ترین آدمی ہے، تجھے کہاں سے ملے گا روزگار، اور ملے گا بھی تو بیڑا غرق کرے گا. تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیوں اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، کالا والا سفید، جب دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے تو پھر یہ کہہ دیا کرے نا، ہاں بھائی دونوں کو نہلاتا بھی ہوں، دونوں کو گھاس بھی کھلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کالا والا میرا ہے، کہتے ہیں اور سفید والا، کہہ رہے وہ بھی میرا ہے. اس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا. تو خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں بریک لگانی پڑتی ہے. خوش قسمت لوگ وہ ہیں جب ان کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں، بلکہ اللہ کے لیے خواہشات کو ذبح کر دیں. جن میں شہید سب سے پہلے ہے. سب سے زیادہ، سب سے بڑی قربانی خدا کے لیے کس کی ہوتی ہے؟ شہید کی ہوتی ہے. شہید کی قربانی چونکہ زیادہ ہے تو میرے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو اس سے جان لے رہا ہے، اس کو بیچارے کو کیا ملا؟ تو یہی اس کا جواب ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. اگر یہ دار الجزا ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا میں شہید کو نوازا جاتا کہ اللہ، وہ شہید ہوا، اللہ اس کو اسی وقت دوبارہ زندہ کر دیتا کہ جا بھائی عیاشی کر. لیکن یہاں لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور قربانی دینے کے بعد ان سے دنیا کی سب سے بڑی دولت جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ زندگی چھن جاتی ہے. اب یا تو یہ اللہ پہ اشکال ہے، اے اللہ تیرے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، یا پھر میرے بھائی ایک اللہ نے صحیح کہا ہے ایشو کہ اس بنایا ہوا ہے، زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. شوہر کا زوجہ سے زبردستی یہ مطالبہ کرنا ہے، ان کے قریب جیسے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں، لبرل طبقہ اس پر بہت ایشو بنا رہا خواب ہے کہ یہ اصل ٹھیک عمل نہیں. وللدار الآخرۃ، یہ ٹی وی چینلز پہ یہ بحث اٹھائی گئی ہے الحیوان، کہ مرد اگر اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، عورت کا موڈ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا مرد اس پہ زبردستی کر سکتا ہے یا تو نہیں؟ جب تک وہ آخرت دماغ میں آئے گی نا، کامیابی اور ناکامی اور اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. دیکھو کافر 180 پہ ہوتا ہے مسلمان سے، کم ہے کیا دنیا میں جو آپ یہ ٹاپک ایک نیا لے کے وہ بیٹھ گئے؟ خوش ہو رہا ہوتا اگر ہے کوئی مرد بالفرض زبردستی کر بھی رہا ہے بیوی کے ساتھ، مسلمان اول تو کو کرتے اس سے نہیں غرض ہے مرد، نہیں ہے آج کہ کل تو خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں مجھے خوشیاں مل رہی ہیں، غم مل رہے ہیں، اس کی مسلمان کو ریکوائرمنٹ پوری سب نہیں سے ہو رہی پہلے ہوتی، اس سے غرض ہے زبردستی تو دور کی خوشیوں بات میں ہے. اللہ راضی لیکن ہے اگر کہ کوئی نہیں کر ہے. رہا ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان ہو رہا حرام ہے کہ کما آپ کے اس بھی ٹاپک خوشیاں کو مل جاتی ہیں نا ٹی وی پہ لوگوں کو، اٹھائیں پیسہ اور کما اس پہ لیتے ہیں. ڈیبیٹ کریں اور بحث کریں. خام خواہ کی ایک فضول بحث میں لوگوں کو ڈال دیا. انسانوں کو زبردستی قتل کیا کر کرے کے گا بھی وہ؟ لوگ عیاشی کیا کرتے اس کا ہیں. کیا نقصان کر دے گا اگر وہ زبردستی اس نے کر بھی لیا؟ تو عیاشی تو ہے وہ نقصان بھی، نہیں ہوتا لیکن اس میں. نقصان ہوتا بھی اللہ کس اس پہ کا راضی ہے یا مرد کا نہیں ہے؟ نقصان اللہ ہوتا خوش ہے یا اس کی نہیں ہے؟ انرجی خرچ اللہ ہوتی خوش ہے، نہیں تو کیا کرنا ہے اس کی بھائی؟ انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے. اللہ خوش نہیں ہے تو اس کیا میں کرنا ہے؟ عورت کی انرجی تو بہت کم جاتی ہے. یہ کافر کوئی کے اتنا بڑا ایشو پروپیگنڈے سے نہیں ہے، اور متاثر عام نہیں طور ہونا پہ مرد چاہیے، ایسا اس کے کرتے بھی نہیں لیبل ہیں. سے متاثر عام نہیں طور پر ہونا اگر چاہیے. کسی وہ کی مان زوجہ کا موڈ بہت نہیں ہے تو اچھے مرد برداشت لگاتا کر لیتا ہے. ہے. ہماری زہر سوسائٹی میں ایسا کسی نہیں ہے کو کہ مار کھلانے پیٹ کے کے دو زبردستی وہ اس کے طریقے ساتھ ہوتے اپنی ہیں. خواہش پوری کر رہا ہو. ایک یہ کہ آپ لیکن بھی بتائیں ہمارے کہ یہ لبرل زہر لوگوں کو ہے نا کوئی کھا نہ لو. کوئی ایشو چاہیے.